ध्यान سے سننا، خبردار ہو کے سننا۔ علماء سے پوچھیں الا کا لفظ کیوں عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے؟ الا، توجہ سے سننا، خبردار ہو کے سننا، میرے لفظوں کو ضائع نہ کرنا۔ ایمان سے بتائیں، نبی توجہ دلائے، امتی کو توجہ کرنی چاہیے یا نہیں؟ میں تو چٹھی پڑھ رہا ہوں، یہ نہ دیکھیں چٹھی کون پڑھ رہا ہے، دیکھیں چٹھی ہے کس کی۔ خط محبوب کا ہو تو آدمی غور سے سنتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ڈاکیا کون ہے، وہ یہ دیکھتا ہے خط میرے محبوب کا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، فرمایا توجہ سے سننا، بطور فخر نہیں بیان کر رہا، میں تمہیں اپنی حقیقت بتا رہا ہوں، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے حضور اللہ کے حبیب ہے، حضور اللہ کے حبیب ہے کہ شریک ہے؟ تو اس طرح نکھار کے بولے پتا چلے شریک کہہ رہے ہیں یا حبیب کہہ رہے ہیں۔ حضور اللہ کے ہم حبیب مانتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں شریک مانتے ہو، تو بھائی مانتے ہم ہیں تو ہم سے پوچھ لو ہم کیا مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ حضور اللہ کے حبیب ہے، حضور اللہ کے حبیب ہیں، اور جہاں تک شریک کا تعلق ہے ہمارا عقیدہ کوئی اللہ کا شریک ہے ہی نہیں، وحدہ لا شریک لہ، کوئی اللہ کا شریک ہے ہی نہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے اللہ کی ذات بھی واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کی عظمتوں میں اس کی شانوں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اہل سنت شرک نہیں کر سکتے، ہم کسی کو اللہ کا شریک نہیں مانتے، ہم تو حضور کو بھی اللہ کا حبیب مانتے ہیں۔ حضور اللہ کے یہ حبیب اور شریک میں فرق کیا ہے؟ شریک سانجا حصے دار ہوتے ہیں، سانجا حصے دار جو ہے وہ شریک ہے۔ کسی کے پاس ₹1,00,000 ہے تو جو 50,000 کا مالک ہے نا وہ شریک ہے، 2 حصے کیے جائیں گے تو جو برابر کا حصے دار وہ شریک۔ شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے، حبیب سارے کا ہی مالک ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی نقطہ بیان کیا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبت میں یہ میرا تیرا نہیں ہوتا، جو محب کا ہے وہ محبوب کا ہے۔ حضور اللہ کے اب حبیب کی شان کیا ہے؟ میں کس کتاب میں سے حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، ماشاءاللہ یہ رات جاگنے کا مقصد پورا ہو گیا، آپ نے حوالہ یاد رکھا ہے ترمذی شریف کا، یہ صحاح ستہ کی کتاب ہے۔ جن کتابوں کا حوالہ لوگ مانگتے ہیں نا کہ جس صحاح ستہ میں سے کوئی حدیث سناؤ، یہ صحاح ستہ کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر، اور اب سنیں حضور نے حبیب کی شان کیا بیان کی، انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخر، انا اول من یحرک حلق الجنۃ فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین ولا فخر۔ حضور فرماتے ہیں سارے نبی اپنی اپنی امتیں لے کے جنت کے دروازے پہ منتظر کھڑے ہوں گے، کسی نبی کی جرات نہیں ہوگی جنت کا دروازہ کھلوا سکے۔ انا اول من یحرک حلق الجنۃ، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا، یفتح اللہ لی، اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا تو میرے لیے کھولے گا، یفتح اللہ لی، اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا تو میرے لیے کھولے گا۔ اب میرے بعد جو جو جنت میں جائے گا میرا صدقہ ہی جنت میں جائے گا، جنت بھی تکبیر اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ حاضری یا علی مد و شان مصطفیٰ زندہ باد۔ اگر جامع ترمذی کی حدیث میں لی کا لفظ نہ ہو، لی جس کا معنی ہے میرے لیے، اگر یہ لی کا لفظ جامع ترمذی کی حدیث میں نہ ہو تو جو سزا دے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر صحاح ستہ کی حدیث ہو یفتح اللہ لی، اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا تو میرے لیے کھولے گا،
سَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَقْرَا۔ حضور فرماتے ہیں پھر جو جنت میں داخل ہوگا میرا صدقہ ہی جنت میں داخل ہوگا۔ جنت بھی ملے گی تو حضور کا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان۔ ایک مولوی صاحب جمعے کی تقریر کر رہے تھے، ممبر پہ بیٹھے بڑے زور سے کہتے ہیں تم کھاتے ہوگے حضور کا صدقہ، میں نہیں کھاتا۔ یعنی کہ ہم نہیں کھاتے حضور کا صدقہ، تم سنی کھاتے ہوگے۔ میں نے کہا کس کے ممبر پہ بیٹھے تقریر کر رہے ہیں؟ تنخواہ لیتے ہو کس کے مصلے پہ نماز پڑھا کے؟ ادھر حضور کے ممبر پہ منسوب تو کرتے ہیں، اور مصلی بھی مسجد کا ہے، تنخواہ بھی مسجد سے لے رہے ہیں۔ یہ مسجدیں کس نے بنوائی ہیں؟ یہ ممبر کس کا ہے؟ یہ مصلی کس کا ہے؟ ادھر حضور کے نام کا کھا بھی رہے ہیں، ادھر کہتے ہیں صدقہ نہیں کھاتے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا ہے، زمین و زمان، مکین و مکان، بدن میں ہے جان، دہن میں زبان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ اور اسی حدیث مبارکہ کا آخری سے انا کرم الاولین والآخرین ولا فخرا، میں پہلوں میں بھی سب سے افضل ہوں، میں پچھلوں میں بھی سب سے افضل، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی کہتے ہوئے دل کو ٹھنڈ پڑتی ہے، سکون ملتا ہے کہ حضور ہمارے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں خود اپنے آپ کو فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ جس سے اللہ محبت کرے، ان کی عظمتیں کیا ہیں، ان کی شانیں کیا ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوبے، جو ہمارے محبوب ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ آؤ اس سے محبت کرو جس سے اللہ محبت کر رہا ہے۔ میں نے اب تک دو نکات پر آپ کے سامنے گفتگو کی، ایک تو یہ کہ اللہ نے آپ کو دل عطا کی ہے، تو یہ دل اللہ کے محبوب کو دیں، اور پھر اس پر میں نے حدیث آپ کو سنائی کہ حضور صرف ہمارے ہی محبوب نہیں، حضور اللہ کے بھی محبوب ہے۔ جو محبوب رب کا ہے وہ محبوب سب کا ہے۔ اب تک تو میں نے محبت کی اہمیت پر اور اس حوالے سے دعوت آپ کو دی۔ یاد رکھیں کوئی حضور کے ظاہراً قریب ہو لیکن اس کے دل میں محبت نہ ہو تو وہ دور ہے۔ ابو جہل سامنے کھڑے اور حضور سے معجزے مانگ رہا ہے، حضور اس کے اشارے پہ اس کے کہنے پہ، اس کے مطالبے پہ کوئی صفا پہ تشریف لاتے ہیں، اشارہ کر کے چاند دو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں ہیں، وہ کہتا ہے بتائیں میں نے اپنی مٹھی میں کیا چھپا رکھا ہے، اور حضور اس کو بتاتے ہیں، کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ ابو جہل بظاہر قریب ہے لیکن حقیقت میں دور ہے۔ اب ایسے کرنی یمن میں بیٹھے ہیں، بظاہر دور ہے پر حقیقت میں، کوئی مکے میں رہ کے بھی حضور سے دور، اور کوئی یمن میں بیٹھا ہے پر حضور کے